ڈائریکٹریٹ آف یوتھ افیئرز اور دی سبلائم آرگنائزیشن نے ایک میڈیا ایتھکس ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ اس ٹریننگ پروگرام میں گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز 2 رنگ روڈ کے طلباء نے شرکت کی۔ ڈائریکٹریٹ آف یوتھ افیئرز میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج کی اس کی ٹاپک ہے میڈیا ایتھکس کے حوالے سے، تو بہت ہی نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ میڈیا ایتھکس کے حوالے سے ضرور کام ہونا چاہیے۔ آج کل جو ہماری یوتھ ہے اس کا زیادہ تر ٹائم سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے، موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم مختلف ایکٹیویٹیز میں مختلف شکل میں میڈیا کے ساتھ ہمارا قسم کا تعلق رہتا ہے۔ سب بچوں کے لیے جو ہے سرٹیفکیٹس بھی ہیں آج کی ٹریننگ کے حوالے سے، اور سرٹیفکیٹ جو ہے تو آپ کہیں بھی جا کے دکھا سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایک ایتھینٹک ادارے گورنمنٹ کی طرف سے، یوتھ افیئرس کی طرف سے، گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز کی طرف سے اور سپلائم آرگنائزیشن کی طرف سے ملا۔ تو آج کا پروگرام بہت زبردست ہے۔ اب سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے کچھ ایتھکس ہیں جو کہ ہمیں فالو کرنے ہیں، کیونکہ آج کل آپ لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ فیس بک کا بھی بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ٹویٹر کا بھی کر رہے ہیں، انسٹاگرام کا بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو میں نوٹ کرتا رہا ہوں ابھی تک، کیونکہ میں ایسے اداروں میں رہ چکا ہوں جہاں پہ جس کے بھی آپ اگر کوئی غلط سوشل میڈیا کا استعمال کرتے تھے تو اس کا باقاعدہ آپ لوگوں کے لیے جرم ہے، اس کی سزا بھی ہے، سائبر کرائم میں وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی میڈیا کا ہماری لائف میں کیا کردار ہے، ہم لوگ تو میڈیا کو ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے جو کہ ہم ایچ اینڈ ایوری ٹائم ہمارے یوز میں ہوتا ہے۔ بیسیکلی کچھ نارمز ہیں جس کے ذریعے ہم لوگ جن کو اگر فالو کیا جائے تو آپ ایک بہترین شہری کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تجربات میڈیا کے حوالے سے یہاں پروفیسر صاحب نے جو باتیں کی پر ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ذاتی تجربات سے میں آپ کو آگاہ کروں گی کہ جب میں نے میڈیا جوائن کیا اس وقت میڈیا کے کیا حالات تھے اور ہمارا معاشرہ اس وقت کیا کہہ رہا تھا۔ میں کلاس 9 میں پڑھتی تھی، یہ ارلی 70s کی بات ہے، یا میرا خیال 69 اس طرح، آپ کو مجھے سن یاد نہیں۔ ریڈیو میں بڑے شوق سے سنا کرتی تھی، اس وقت ٹیلی ویژن کا زیادہ دور نہیں تھا، اور میرا دل چاہتا تھا میں کچھ کروں اور کچھ ایسا کروں جو ساری دنیا سے الگ ہو۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ صرف ٹیچنگ جو ہے وہ قابل قبول تھی، یا کوئی ڈاکٹر بن جاتا تھا تو قابل قبول تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی پروفیشن جو ہے لڑکیوں کو اجازت نہیں تھی۔ ہمارا معاشرہ جو تھا وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا باہر کام کرنے والی لڑکیوں کو۔ تو یہ حالت ہوتی تھی کہ صرف خبرنامے کے لیے ٹی وی لگتا تھا یا حالات حاضرہ کے لیے لگتا تھا، میوزک یا ڈرامہ وغیرہ ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس وقت یہ صورتحال تھی، اور آج کی صورتحال دیکھو تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ جیسے ڈراموں کی بات انہوں نے کی، ایک ڈرامے کی میں آپ کو مثال دوں گی کہ اس وقت اگر ہیرو ہیروئن آپس میں بات بھی کرتے تھے تو وہ 10 گز دور کھڑے ہو کے بات کرتے تھے، اور کوئی ڈائلاگ ایک رومانٹک آ جاتا تھا تو آ جاتا تھا، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ڈرامہ مجھے یاد ہے، اس کا نام تھا گدارو بوتل، پشتو کا ڈرامہ تھا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگ ہوتے ہیں، ہیرو ہیروئن کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو شادی نہیں، اس کی تو اینڈ میں ہیروئن خودکشی کر لیتی ہے، تو ہیرو اس سے ملنے آتا ہے، وہ مر رہی ہوتی ہے، چارپائی پہ پڑی ہوتی ہے، تو اینڈ اسی سین پہ ہوتا ہے۔ اب وہ ڈائلاگس تھے، بڑے سینٹیمنٹل قسم کے ڈائلاگس تھے، تو اس میں تھا کہ وہ بات کرتے کرتے ہیروئن مر رہی ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تم نہیں مر سکتی ہو، تم کیوں مر رہی ہو؟ تو جو اس نے ہاتھ اٹھایا اور میں نے ایک دم ہاتھ پیچھے کھینچا اور میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ریکارڈنگ اس وقت ہو رہی تھی اور وہ ریکارڈنگ جو ہے تو ختم ہو گئی۔ دوسرا کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا جی یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ نہیں، یہ تو سین کی ڈیمانڈ ہے، بشرا بی بی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ میرے لیے نامحرم ہے۔ تو ڈائلاگ زبانی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والی بات، انہوں نے کہا اس پہ تو اینڈ ہونا ہے کہ اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ اور پھر آپ کا ہاتھ۔ تو اصل میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کا حوالہ دیا، تو ہم نے جب پاکستان ٹیلی ویژن جوائن کیا تھا تو اس وقت یہ پاکستان کا ایک واحد چینل تھا، اور یہی چینل جو تھا ہر حوالے سے اپنے آڈینس کو، اپنے ناظرین کو انفارمیشن، ایجوکیشن، جو جس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کا
ब्लू प्रिंट पेश किया गया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो उसमें एजुकेशन, क्योंकि एक दो दफ़ा पहले वो मतलब इंटरटेनमेंट के लिए गया तो वो रिजेक्ट कर दिया काबीना ने, तो फिर उसमें इन्होंने शामिल किया एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनमेंट। ये बेसिक्स थी जिसकी वजह से पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ। तकरीबात मुझे तो पहली दफ़ा देखने में आई कि सूबाई सतह पर डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स जो है वो सूबे के नौजवानों में एक बेदारी पैदा कर रहे हैं कि हमने चैलेंजेस का कैसे सामना करना हो। मीडिया को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, जिसे हम नेट मीडिया भी हैं। तो पहले 2 किस्म की जो मीडिया है, इसमें जो यूज़र होता है उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। हम अखबार पढ़ते हैं, लेकिन जिसने कॉलम लिखा है या जिसने कोई खबर दी है उसको हमारा इंटरेक्शन उसके साथ नहीं होता है। हम टीवी देखते हैं, जो ड्रामा बना रहे होते हैं, जो प्रोड्यूसर होता है या जो एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं, उससे हमारा इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा वो है, कमाल भी है और सवाल भी है, वो ये है कि यूज़र का जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, और इस इंटरेक्शन की वजह से हम बहुत सारे मतलब मसाइल में गिर जाते हैं। ये दी सब्लाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑलमोस्ट 10 ईयर से सोसाइटी अपलिफ्ट के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। उसमें हमने वेमन एम्पावरमेंट पे काम किया, ह्यूमन राइट्स पे किया, ड्रग्स पे किया। तो ये मीडिया एथिक्स वर्कशॉप जैसे आइडिया क्यों हम लोगों के जहन में आया? आजकल का दौर मीडिया का दौर है। मैं खुद भी घर में अपने बच्चों को देखती हूँ कि वो हर वक्त मोबाइल, कंप्यूटर और गेम्स पे 24/7 वो बिजी होते हैं। तो मैं थोड़ी वहमी सी मदर हूँ, बल्कि काफ़ी वहमी मदर हूँ। मेरे बच्चे स्कूल, घर और यूनिवर्सिटी घर, इससे बाहर उनका कोई वो नहीं है, हमारे साथ ही आते हैं जाते हैं जो भी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा गेम खेल रहा था तो उसे कह रहा था टेंडो, तो मैंने कहा बेटे ये टेंडो कौन है? कहते मम्मा ये मेरा दोस्त है। फिर उसके बाद एक टोमेटो आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमारा मीडिया का जो कॉन्सेप्ट आया उसकी बेसिक वजह ये थी कि मैं ये दुख से और बड़े अफसोस के साथ अपने बच्चों से ये कहना चाह रही हूँ कि टेंडो टोमेटो से वो फिर भी अच्छा कुछ सीख रहा था, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उससे वो बड़ी अजीबोगरीब बातें वो सीखने शुरू हो गया। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि ये जो मीडिया है हम इसकी एक एथिक्स वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें, जिसमें हम अपने बच्चों को बताएं कि भाई हम लोगों ने एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुके हैं कि जहाँ पे हमने अब मीडिया को और इस चीज़ को लेके चलना है, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए।